پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائف ڈیجیٹل نیوز اینڈ ویوز میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید. جن ناظرین نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے وہ فوراً کر لیں. اب آپ آج کی خبریں ملاحظہ فرمائیں. غزہ میں ایندھن نہ ہونے سے بڑے ہسپتالوں کی بندش کا خطرہ. قبرستانوں میں جگہ ختم، اجتماعی قبریں کھودی جانے لگیں. اسرائیلی حملوں کا 26واں روز، شہداء کی تعداد 9,000 سے زائد. زخمیوں کے لیے رفح بارڈر کھول دیا گیا. فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف اقوام متحدہ کا اعلیٰ عہدیدار کریگ خوبیر مستعفی ہو گئے. پنجاب میں 214 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق. کراچی میں موسم تبدیل، فضائی آلودگی میں اضافہ، ریکارڈ سیپا ماحول کو بہتر بنانے کے بجائے ادارتی کرپشن کے فروغ میں مصروف. طب یونانی کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کے لیے شہید وطن حکیم محمد سعید نے گراں قدر خدمات انجام دی. پاکستان ایسوسی ایشن فار ایسٹرن میڈیسن اور ہمدرد پاکستان کے مشترکہ سیمینار سے ڈاکٹر احسن قوی صدیقی، محترمہ سعدیہ راشد، پروفیسر ڈاکٹر اظہر علی شاہ و دیگر مقررین کا خطاب. نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز کی زیر صدارت ضلعی صحت افسران اور ہسپتالوں کے انتظامی سربراہان سے آن لائن علیحدہ اجلاس. اسپتالوں کی مجموعی صورتحال اور فراہم کی جانے والی سہولیات کی تفصیلات معلوم کی. سندھ کابینہ کے اجلاس میں نگراں وزیر اعلیٰ اور نگراں وزیر صحت کا ٹاکرا. ایم ڈی کیٹ اور مینجمنٹ کیڈر پر اب آپ ممتاز طبی صحافی سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سراج الدین امجدی. 2 نومبر کی لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ کے مطابق آج سندھ ہائی کورٹ نے ایم ڈی کیٹ کے دوبارہ ٹیسٹ روکنے کی درخواست کو یہ کہہ کر جمعرات کو خارج کر دیا کہ چند بچوں کی درخواست پر 40,000 سے زائد امیدواروں کے امتحانات کو روکا نہیں جا سکتا ہے. لہٰذا ایم ڈی کیٹ کے دوبارہ امتحانات شیڈول کے مطابق 19 نومبر کو ایکسپو سینٹر کراچی میں منعقد ہوں گے، جبکہ دیگر مراکز کی تفصیلات بھی امیدواروں کو بتا دی گئی ہے. یہاں آپ کو یہ یاد رہے کہ کل ہم نے اپنے اسی پروگرام میں غیر متوقع فیصلے کا جو اظہار کیا تھا وہ درست ثابت ہو گیا، اور نیو ابڈا یونیورسٹی کی انتظامیہ پر شفاف ٹیسٹ کا انعقاد اس کی سابقہ کارکردگی کے باوجود اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے. ہم بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ جن عناصر نے امیدواروں سے کروڑوں روپے پرچہ آؤٹ کی دوران وصول کیے ہیں، انہوں نے کسی ایک امیدوار کو بھی تاحال نہ تو پیسے لوٹائے ہیں اور نہ ہی ان عناصر کو قانون کے دائرے میں لایا جا سکا ہے. البتہ 3 امیدواروں کو نقل کے الزام میں 3 سال تک کے لیے کسی بھی امتحان میں شرکت سے انہیں روکنے کی سزا جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن نے دی ہے، جو اب اخلاقی طور پر ان بچوں کی باقاعدہ ان کی بحالی کا تحریری حکم انہیں جاری کر دینا چاہیے. بصورت دیگر پی ایم ڈی سی کے صدر ڈاکٹر رضوان تاج انسانی ہمدردی کی بنا پر ان 3 امیدواروں کے معاملے کو اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے وارننگ دے کر ان کی بحالی کا فیصلہ کریں. اور میں پھر دوبارہ یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈا یونیورسٹی کی انتظامیہ اپنی صلاحیتوں پر پر اعتماد ہونے کے بجائے اس بنیادی نقطے کو ملحوظ خاطر رکھے کہ پروفیسر امجد سراج میمن، ہنا سعید، سہراب زمان، یہ سب ڈا یونیورسٹی کا ماضی قریب میں حصہ رہے ہیں اور ان کے آج بھی ایڈمیشن بلاک سمیت
यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में खुसूसी असर व नफूज पाया जाता है, जबकि यूनिवर्सिटीज़ की सिक्योरिटीज़ के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो उसका हाल यह है कि इसके सरबराहान एमडीकेट के इम्तिहानात से आज करोड़पति बन चुके हैं। फिर दौरे हाजिर में ज़र के ज़ोर पर मीर जाफरों और सादिकों की कोई कमी नहीं है। बहैसियत सहाफ़ी इम्कानात और ख़दशात की निशानदही करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है, जिसे हम मुसलसल पूरा कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, महकमे सेहत सिंध में जनरल कैडर के मुकाबले में हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का एक अच्छा तस्वुर महकमे सेहत के एक साबिक सेक्शन अफसर इमदाद हुसैन शाह ने तख्लीक किया था, लेकिन इस साफ सुथरे निज़ाम में अरबाब इख्तियार को अपना फ़ायदा ना नज़र आने की बिना पर इसे ज़ेरे इल्तिवा कर दिया गया। बाद अज़ा फ़हीम चाचड़ ने हुकूमत के ख़ात्मे से कुछ कबल इस मंसूबे को रिश्वत खोरी के एक बड़े मंसूबे में तब्दील करके डॉक्टर अज़रा फजल पीजूहू का कंधा इस्तेमाल करते हुए मज़कूरा मंसूबे को सिंध काबीना से बाकायदा मंजूर भी करवा लिया और इस पर अमल दरामद के ज़रिए अब तक इस मंसूबे के ज़रिए करोड़ों रुपए हथिया लिए गए हैं। बैक वक्त इस मंसूबे के ज़रिए न सिर्फ सिंध हाई कोर्ट को गुमराह किया गया है, बल्कि डॉक्टरों को भी मामू बनाया गया है, जबकि इस कानून को कायदे के मुताबिक ये एक्ट असम्बली से मंजूर होना चाहिए था और एक्ट की मंजूरी के बाद शफाफ तरीके से महकमा कानून को इसके रूल्स रेगुलेशंस बनाकर इस पर अमल दरामद होता तो उससे न सिर्फ मरीज़ों को बल्कि हस्पतालों के इंतज़ामी उमूर को भी बेहतर बनाने में बहुत फ़ायदा होता। लेकिन इस वक्त निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज भी बिला तहकीक फ़हीम चाचड़ के इस फ्रॉड मंसूबे के शहर में गिरफ्तार नज़र आते हैं और मैंने मंसूबे के तस्वुर के खालिक का नाम तो आपको बता दिया है, लेकिन इस पैदागिरी के मंसूबे के कुछ मराहिल हैं जिनमें जिन डॉक्टरों ने मुंशीगिरी की वो अलग है और फिर इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए जिन डॉक्टरों ने बतौर सेल्समैन काम किया वो अलग हैं। मैं सबको अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मंसूबे के मेन डिस्ट्रीब्यूटर मौला बख्श शेख और फ़हीम चाचड़ की तरह मैं बाकी नाम बवजूद अभी जाहिर नहीं कर रहा हूँ जो पस मंज़र में है, वो भी वक्त आने पर उनके नाम भी सामने आ ही जाएंगे। लेकिन इस वक्त इस फ्रॉड मंसूबे की वजह से जनरल कैडर के डॉक्टर्स जिस सख्त अज़ियत और परेशानी में मुब्तला हैं उसका इज़ाला होना चाहिए। इस फ्रॉड मंसूबे को फौरी तौर के ऊपर रोक देना चाहिए। इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ जनरल कैडर डॉक्टर के नुमाइंदे जनाब डॉक्टर अब्दुल हलीम थेबो साहब से। देखिए वो क्या बता रहे हैं। हम पहले भी मुतालबा करते रहे, अभी भी ये करते हैं, यही 618 जो भी हम डॉक्टर हैं 19 ग्रेड में उन सबको प्रोफार्मा प्रोमोशन के तहत या फुल टायर के तहत प्रोमोट किया जाए, न कि आप 111 को जो लिफ्ट दे रहे हैं और प्लस 35 लगा के उनको और पिक एंड चूज़ के हिसाब से अपने जो है नूर नज़र है उनको प्रोमोट कर रहे हैं, जो हमें मंजूर नहीं है। हम आपको फिर अपील करते हैं कल ऐसा ना कि कोई और मसला पैदा हो जाए, हम रजिस्ट करेंगे, हम अदालत में जाएंगे, बड़ी अदालत में जाएंगे, अल्लाह की अदालत में भी जाएंगे, लेकिन हम आपको अपील करते हैं और सेक्रेटरी साहब को और हेल्थ मिनिस्टर साहब से हम मुलाकात करने की काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं रिपीटली, लेकिन वो तो होते ही नहीं है। मैं सीएम से भी मुतालबा करता हूँ, इनको कहोगे कम से कम अपने ऑफिस में बैठे। ये क्या तरीक़ेकार है कि गवर्नमेंट आप जॉब लीजिए और आप गवर्नमेंट जो पब्लिक घूमती फिरती रहती है, आप लोग बैठे हुए नहीं हैं और सारी हमारी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट एसओ चला रहे हैं, उनकी मर्ज़ी है, जो जिसको उबलाई करें जिसको ना करें, मर्ज़ी के मालिक है, उनके अपने जो है वो मफादात हैं
اور یہ بھی ہو رہا ہے، جو بھی ہمارے کو نقصان ہو رہا ہے یہ ہمارے جو یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہی بندے ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان کی غلط بیانی کے غلط کرے مس یوز کر کے اپنے مفادات کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ ہم ان کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی سدھر جائیں، اپنا رویہ درست کریں، ڈاکٹر دشمنی نہیں کریں، آپ بھی ڈاکٹر ہیں، ہم بھی ڈاکٹر ہیں۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر عبدالحلیم تھیبو کی گفتگو سنی۔ مزید کل جمعے کو پھر اس پر بات کریں گے۔ ناظرین کرام، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اور نگراں وزیر صحت سندھ کے مابین سر جنگ اور متوازی وزارت صحت کے بارے میں تو ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن گزشتہ روز سندھ کابینہ کے اجلاس میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر اور نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کے مابین آمنے سامنے ٹاکرا ہو گیا ہے، اور اس ٹاکرے کے بعد یہ جنگ اب گرم جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد نیاز نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے تھر انرجی منصوبے سے متعلق کمیٹی میں ایک رکن کی شمولیت پر اعتراض اٹھایا۔ ذمہ دار ذرائع کے مطابق نگراں وزیر اعلیٰ نے وزیر صحت کے اعتراض کو بری طرح مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کا استحقاق ہے، میں جسے چاہوں کمیٹی میں شامل کروں، جس پر وزیر صحت نے ترکی بترکی جواب دیا کہ جب آپ کا یہ استحقاق ہے تو معاملہ آپ کابینہ میں کیوں لائے ہیں۔ پھر وزیر صحت نے نگراں وزیر اعلیٰ کو دھمکی بھی دے ڈالی کہ آپ کے تجویز کردہ نام پر میں اپنا تحریری اختلافی نوٹ جمع کراؤں گا، جبکہ یہاں یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کے ہمزلف سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی نے خیرپور میڈیکل کالج کے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے دورے کی آڑ میں جو گل کھلائے ہیں، جس کا تذکرہ 1 اکتوبر کی رپورٹ میں آپ تفصیل سے ملاحظہ کر چکے ہیں، تاحال سیکریٹری صحت اور وزیر اعلیٰ ہاؤس نے اس کی کوئی وضاحت یا تردید نہیں کی ہے، جبکہ سیکریٹری صحت کی ایک اور بڑی نااہلی اور ناکامی سامنے آ گئی ہے کہ محکمہ صحت سندھ کے ڈائریکٹر جنرل کی اہم ترین اسامی پر کسی مستقل ڈی جی کے بجائے تاخیر سے انہوں نے آج ایک نوٹیفیکیشن براہ راست خود جاری کیا ہے، جس کے مطابق ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے 20 گریڈ کے ڈاکٹر طارق محمود کو سپریم کورٹ کے حکم کے پرخچے اڑاتے ہوئے لک آفٹر ڈے ٹو ڈے کا چارج دیا گیا ہے، جس کے لیے مکمل طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پابندی عائد کی ہے، اور یہ حکم نامہ بھی چیف سیکریٹری سندھ سے منظور کروا کر سیکریٹری سروسز کے بجائے خود سیکریٹری صحت نے وزیر صحت سے منظوری لے کر جاری کر دیا ہے۔ اگر چیف سیکریٹری سندھ اتنے ہی بے بس ہیں تو ان کو اپنے پیش رو کی تقلید کرنے کے بجائے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ میری نگراں حکومت قائم کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ سندھ میں اپنی قائم نگراں حکومت اور انتظامیہ کی لاقانونیت اور ان کی نااہلیوں پر نااہلی کا فوری نوٹس لیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجموعی طور پر حکومت نااہل ترین لوگوں پر اور انتظامیہ اس سے بھی نااہل ترین لوگوں کے ہاتھوں میں ہونے کے باعث چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کے ایجنڈے پر بالکل عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔